معزز ناظرین السلام علیکم، میں اے کیو چنگاری چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، اس سے قبل کہ ہم نے جائزہ لیا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس دور میں زندگی گزاری جب منافق کلمہ گو سیاسی حکمران اللہ کے دین کے بجائے اپنا دین لوگوں کی گردنوں میں مسلط کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی ربر اسٹیمپ بنانا چاہتے تھے۔ لیکن ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے سر پر کوڑے تک کھا لیے تھے، لیکن اللہ کے باغی سیاسی حکمرانوں کی ربوبیت میں سمجھوتا نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ لا الہ الا اللہ، عبادت صرف اور صرف اللہ کی کیا ہوتی ہے، اس سے کیا مراد ہے کا مفہوم اچھی طرح جانتے تھے۔ ناظرین، یہ جو سیاسی اور مذہبی حکمرانوں کا ٹولہ ہوتا ہے جو ہمارے دور میں مسلط ہے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بھی مسلط تھا۔ یہ لوگ اللہ کے دین کے بجائے اپنا حکم و دین قائم کرنا چاہتے تھے، اللہ کے حکم کو نظر انداز کر کے۔ اور قرآن صاف کہتا ہے، جیسا کہ میں نے بارہا آپ سے کہا کہ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اگر تم نے ان کی اطاعت کری تو تم پکے مشرک ہو۔ تمہارے مشرک ہونے میں کوئی اطاعت نہ سورج کی ہوتی ہے، نہ گائے کی، نہ فرشتوں کی، نہ آگ کی، کسی انسان کے علاوہ کسی اور کی اطاعت ممکن ہی نہیں۔ یا اللہ کی اطاعت ہوگی یا اپنے جیسے انسانوں کی، بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ اور ان کی اطاعت جب سب سے بڑا شرک ہے تو اس کا کیا مطلب؟ زندہ انسانوں کو رب بنایا جاتا ہے، زندہ انسانوں کو خدا بنایا جاتا ہے، ان کی اطاعت ہوتی ہے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کیوں سر پر کوڑے کھائے؟ اس لیے کہ وہ ان سے اپنی اطاعت کروانا چاہتے تھے، اور انہوں نے کوڑے کھانا منظور کر دیے، لیکن ان کی اطاعت پر سمجھوتا نہیں کیا۔ یہ ہے حنفی مسلک، جس کے ہم اپنے آپ کو پیروکار کہتے ہیں کہ ہم ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں، ان کے مسلک پر چل رہے ہیں۔ کیا ہم واقعی چل رہے ہیں؟ یہی سوچنے کا وہ مقام ہے۔ ناظرین، جنت میں جانا اتنا آسان نہیں ہے جتنا طارق جمیل نے سکھا دیا۔ ایک تسبیح کے دانے پھرو، لوٹے گشت، مسواکیں اٹھا اٹھا کے ایک گھر سے دوسری گھر، مسجد رائے ونڈ سے مسجد، پھر گھر محلے کے اندر گشت نکل کے لوگوں ہیں لوگوں یہ کر لو، لوگوں وہ کر لو، آئیے ہمارے ساتھ بیٹھیے، دین زندگی میں کیسے داخل۔ یہ نہیں ہے، ابھی تو یہ دھوکہ، یہ فراڈیے ہیں، یہ سارے جوک در جوک گھینچ کے جہنم کے اندر گھسیٹے جائیں گے۔ میری بات کا آج آپ یقین کر لیجیے، منافق علماء ہیں۔ اللہ تعالیٰ صاف کہتا ہے، پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا، حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا جو تم سے پہلے ایمان لانے پر گزر چکا۔ ان پر سختیاں گزری، مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں، اللہ کی مدد قریب۔ اگر دین غیر اللہ میں آرام سے نہیں جینا بلکہ سیاسی حکمرانوں کی اطاعت سے بچ کر ان سے نزاع کر کے ہی جینا ہے، تو پھر دین پر چلنا اور جنت میں جانا کوئی آسان کام دکھائی دیتا۔ لیکن اگر بقول تبلیغی جماعت دین اور طارق جمیل دین پر چلنا بہت آسان ہے، تو پھر زبان کو جنبش دے کر ذکر کرتے راتی تسبیح ہلا کر پائنچے اوپر اٹھا کے مسواک پکڑ کے جنت کے بلند درجوں تک آسانی سے پہنچا جا سکتا ہے۔ حقیقت دو اور دو چار کی طرح آپ کے سامنے، اور دونوں راہیں بھی کھلی ہیں۔ امام ابو حنیفہ کا کردار بھی کھلا، حنفی مسلک اصل کیا تھا، ان کی زندگی کیا تھی، وہ بھی میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں۔ طارق جمیل تبلیغی نصاب فضل الرحمان کے الفاظ کچھ اور کہہ رہے ہیں اور قرآن کچھ اور ہی مطالبہ کر رہا ہے۔ بات وہی ہے کہ کروڑوں انسان ظلم کی چکی میں پستے ہیں، غربت و افلاس کی دلدل میں پستے ہیں۔ یہ جو جہاد اللہ نے نماز، روزے، حج سے بڑھ کر فرض کیا ہے، دراصل یہ ایک ریسکیو آپریشن کا مطالبہ ہے، کروڑوں سے سکتے ہوئے غریبوں کو طاقتور اور بدماش سیاسی اور مذہبی پیشواؤں کے چنگل سے نکالنے کے لیے۔ ابو حنیفہ کی طرف آتے ہیں۔ آخرکار ابن حبیرہ کو اطلاع دی گئی کہ یہ شخص ابو حنیفہ مر جائے گا۔ اس نے کہا کوئی ناصح نہیں ہے جس شخص کو سمجھائے کہ مجھ سے مہلت ہی مانگ لے۔ امام ابو حنیفہ کو ابن حبیرہ کی یاد پہنچائی گئی تو انہوں نے کہا مجھے چھوڑ دو کہ اپنے دوستوں سے اس معاملے میں مشورہ کر لوں۔ ابن حبیرہ نے یہ پیغام ملتے انہیں چھوڑ دیا اور وہ کوفہ چھوڑ کر مکہ چلے گئے، جہاں سے بنی امیہ کی سلطنت ختم ہونے تک وہ پھر نہ پلٹ۔ یہ دراصل ہجرت تھی۔ وہ یہ علاقہ چھوڑ کر چلے گئے جہاں صرف اور صرف اللہ کی عبادت پہ ممکن نہیں تھا۔ ہم نے یہی کہا ہے کہ جینا ہے تو باغی بن کر جیو، ورنہ شہادت یا ہجرت۔ ایسا ہر راستہ شیطانی راستہ سیدھا جہنم ہی میں لے کر جاتا ہے، جو آپ کو اللہ کے باغی حکمرانوں اور ان کے باغی نظام میں ان کی اطاعت کرتے ہوئے، ان کو رب بنا کر ان کی عبادت کرتے ہوئے اطمینان سے نوکری اور کاروبار کرتے رہنے کا درس دیتا ہو۔
عباسی عہد میں منصور ابو حنیفہ کا ہر صورت میں ساتھ ملانا چاہتا تھا تاکہ عوام اس کے خلاف مجتمع ہو کر اٹھ کھڑنا کھڑی ہو۔ آج بھی اگر برادری کے تسلط سے نکلنا ہے تو عوام کو مجتمع ہو کر ایک بڑی تعداد میں اٹھ کھڑا ہونا ہوگا۔ جو خوف منصور کو اس وقت تھا وہی خوف آج برادری کو بھی ہے۔ منصور نے ابو حنیفہ سے پوچھا کہ تم میرے ہدیے اور تحفے قبول کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے جواب دیا، امیر المومنین نے اپنے مال میں سے مجھے کب دیا تھا کہ میں اسے رد کیا ہوتا؟ اگر آپ اس میں سے دیتے تو میں ضرور قبول کرتا۔ آپ نے تو مسلمانوں کے بیت المال سے مجھے دیا ہے، حالانکہ ان کے مال میں میرا کوئی حق نہیں۔ میں نہ ان کے دفاع کے لیے لڑنے والا ہوں کہ ایک سپاہی کا حصہ پاؤں، نہ ان کے بچوں میں سے ہوں کہ بچوں کا حصہ مجھے ملے، اور نہ فقراء میں سے ہوں کہ جو کچھ فقیر کو ملنا چاہیے وہ مجھے ملے۔ منصور نے ان سے کہا، اگر تو نے قضا کا عہدہ قبول نہ کیا تو تجھے کوڑے ماروں گا۔ جب منصور نے انہیں 30 کوڑے مارے، ان کا سارا بدن لہو لہان ہو گیا، تو خلیفہ کے چچا عبدالصمد بن علی نے اس کو سخت ملامت کی کہ تم نے کیا کیا؟ اپنے اوپر 1,00,000 تلواریں کھنچوا لی؟ یہ عراق کا نہیں بلکہ تمام اہل مشرق کا فقیہ ہے۔ منصور نے اس پر نادم ہو کر ہر کوڑے کے بدلے 1,000 درہم کے حساب سے 30,000 درہم امام کو بھجوائے، لیکن انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ ان سے کہا گیا کہ لے لیں، بے شک خیرات ہی کر دیں۔ انہوں نے کہا، کیا ان کے پاس کوئی مال حلال بھی ہے؟ اب منصور نے انہیں سونے کی زنجیروں سے باندھ کر اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہا، مگر ابو حنیفہ کے کردار کے آگے اس کی کوئی تدبیر نہ چل پائی۔ وہ جانتے تھے لا الہ الا اللہ کا مطلب، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ کا مطلب جانتے تھے۔ وہ پتہ تھا اس کی بات ماننا، اس کو رب بنا کر اس کی عبادت کرنا ہوگا۔ جب منصور کو یقین ہو گیا کہ شخص اس سنہری پنجرے میں بند ہونے کو تیار نہیں، تو وہ عریاں انتقام پر اتر آیا۔ انہیں کوڑوں سے مارتا رہا، جیل میں ڈال کر بھوکا پیاسا رکھا، کھانے پینے کی سخت تکلیفیں دی، پھر ایک مکان میں نظر بندی کر دیا، اور جہاں بقول بعض لوگوں کے زہر سے ان کی زندگی کا خاتمہ کر دیا گیا۔ امام ابو حنیفہ نے جس نظام حکومت اور جس دین میں زندگی گزاری، وہ آج کے مسلمان ملکوں کے نظام حکومت سے کہیں زیادہ اسلامی تھا۔ اللہ کا قانون ابو حنیفہ کے فقہ کی صورت میں نافذ رہا، اور اس چیز پر امام ابو حنیفہ نے کوڑے کھا کر، قید ہو کر، جان دے کر بھی سمجھوتا نہ کیا۔ ابو حنیفہ کے ہی دور میں ان ظالم بادشاہوں کے خلاف بغاوت کی 2 کوششیں ہوئیں۔ ابو حنیفہ کا مطلب یہ تھا کہ ظالم کی امامت نہ صرف یہ کہ باطل ہے بلکہ اس کے خلاف خروج بھی کیا جا سکتا ہے، اور کیا جانا چاہیے، بشرط یہ کہ ایک کامیاب اور مفید انقلاب ممکن ہو۔ ظالم و فاسق کی جگہ عادل و صالح کو لایا جا سکتا ہے، اور خروج کا نتیجہ محض جانوں اور قوتوں کا ضیاع نہ ہو۔ کوفہ کے شیعوں نے جس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیا تھا، ویسا ہی دھوکہ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پوتے زید بن علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھی دیا۔ ان لوگوں نے زید کو یقین دلایا کہ اگر آپ ظالم بادشاہ کے خلاف بغاوت کریں تو کوفہ میں 1,00,000 آدمی آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں۔ 15,000 افراد نے بیعت کر کے باقاعدہ اپنے نام رجسٹر میں درج کرا دیے۔ ابو حنیفہ ان دھوکے باز شیعوں کی رگ رگ سے واقف تھے۔ حضرت حسین کا سانحہ بھی ان کے ذہن میں تھا۔ جب زید کا پیغام آیا کہ آپ میرا ساتھ دیں، تو ابو حنیفہ نے قاصد سے کہا، اگر میں جانتا کہ لوگ ان کا ساتھ نہ چھوڑیں گے اور سچے دل سے ان کی حمایت کھڑے ہوں گے تو میں ضرور ان کے ساتھ ہوتا اور جہاد کرتا، کیونکہ امام حق ہے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ لوگ اسی طرح ان سے بے وفائی کریں گے جس طرح ان کے دادا حضرت حسین سے کر چکے۔ ابو حنیفہ کا ایک کامیاب اور مفید انقلاب کا کوئی بھی امکان وہاں دکھائی نہ دے رہا تھا، بلکہ صاف صاف ایسی تدبیر کی غلطی نظر آ رہی تھی جو کہ سازش کا شکار ہو کے خود کو بادشاہ کے قدموں میں ڈالتے۔ بہرحال سفر 122 ہجری میں خروج کیا گیا۔ جب تصادم کا موقع آیا تو امام ابو حنیفہ کے انداز کے عین مطابق کوفے کے سارے شیعہ زید بن علی کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ جنگ کے وقت صرف 218 آدمی ان کے ساتھ تھے۔ دوران جنگ میں اچانک ایک تیر سے وہ گھائل ہوئے اور ان کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا۔ زید بن علی رضی اللہ تعالیٰ اس تدبیر کی غلطی کے باوجود ابو حنیفہ لوگوں کو مسلسل یہی کہتے رہے کہ حق پر زید ہی۔ آپ نے لوگوں کو ان کا ساتھ دینے کی بھی تلقین کی، لیکن ابو حنیفہ جانتے تھے کہ کوفہ کے شیعوں سے زیادہ دھوکے باز اور جھوٹا شاید ہی کوئی۔ ابو حنیفہ ہی کے دور میں خروج کا ایک اور واقعہ پیش آیا۔ اس دفعہ خروج کرنے والوں نے المنصور کے خلاف خروج کیا۔ اس دفعہ تدبیر کی کوئی غلطی نہ تھی، اگرچہ کامیابی کے امکانات اب بھی کم تھے، لیکن ابو حنیفہ جانتے تھے اب اس خروج کا ساتھ نہ دینا ان کی آخرت کی کامیابی کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔
اور ابو حنیفہ نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس خروج کا کھلم کھلا ساتھ دیا۔ محمد بن عبداللہ نفس زکیہ اور ان کے بھائی ابراہیم بن عبداللہ نے 145 ہجری یعنی 763 عیسوی میں خروج کیا۔ یہ دونوں بھائی کب سے اندر ہی اندر بغاوت کے لیے دعوت پھیلا رہے تھے جس وقت اموی سلطنت چل رہی تھی۔ اس وقت بھی یہ سرگرم عمل تھے اور منصور نے بھی بغاوت کے لیے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ اموی سلطنت کے خاتمے کے بعد منصور نے بھی خلیفہ کے بجائے بادشاہوں کے انداز دکھائے تو ان کی دعوت جاری رہی۔ ان کے دائی خراسان، الجزیرہ، رے، تبرستان، یمن اور شمالی افریقہ میں پھیلے ہوئے، یعنی یہ سمجھ لیجیے کہ جس طریقے سے روس کے خلاف طالبان جد و جہد کر رہے تھے تو اس وقت امریکہ بالکل منصور کی طرح ان کے ساتھ ملا ہوا تھا اور طالبان، لیکن جب روس کو شکست دے کے بھگا دیا گیا تو اب امریکہ اور طالبان کے اندر بھی ہو گئے۔ اب طالبان کو پتہ چل گیا کہ امریکہ جو ہے اس نے روس کی جگہ لے لی۔ بالکل ایسے ہی محمد بن عبداللہ اور ان کے بھائی ابراہیم بن عبداللہ کو بھی پتہ چل گیا کہ منصور نے بھی اب انہی اموی خلفاء کی جگہ لے لی۔ ان کے دائی خراسان، الجزیرہ، رے، تبرستان، یمن اور شمالی افریقہ میں پھیلے ہوئے تھے۔ نفس زکیہ نے اپنا مرکز حجاز میں رکھا تھا۔ منصور اب اس بغاوت اسلامی حکومت کے خلاف خروج سمجھتا تھا اور گھبرایا ہوا تھا، رات بھر مسلح پر گزار دیتا تھا۔ اس زمانے میں منصور کوفہ ہی میں موجود تھا اور شہر میں ہر رات کرفیو لگا رہتا تھا۔ ابو حنیفہ نے خروج اور بغاوت کی حمایت کی، یہاں تک کہ ان کے شاگردوں کو خطرہ پیدا ہو گیا کہ ہم سب اب باندھ لیے جائیں گے۔ ابو حنیفہ لوگوں کو ابراہیم کا ساتھ دینے اور ان سے بیعت کی تلقین کرتے تھے۔ ایک شخص ابو اسحاق الفراری نے ان سے یہاں تک کہا کہ تیرا بھائی جو ابراہیم کا ساتھ تیرا اس کا فعل تیرے اس فعل سے کہ تو کفار کے خلاف جہاد کرتا ہے زیادہ افضل ہے۔ ابو حنیفہ کے ان اقوال کا صاف مطلب ہے کہ امام کے نزدیک مسلم معاشرے کے اندرونی نظام کو بگڑی ہوئی قیادت کے تسلط سے نکالنے کی کوشش باہر کے کفار سے لڑنے کی نسبت بدرجہ فضیلت رکھتی تھی۔ منصور کو اپنے تمام جرنیلوں میں سب سے زیادہ اعتماد حسن بن قحطبہ پر تھا۔ اس کا باپ قحطبہ وہ شخص تھا جس کی تلوار نے ابو مسلم کی تدبیر اور سیاست کے ساتھ مل کر سلطنت عباسیہ کی بنیاد رکھی تھی۔ منصور نے حسن بن قحطبہ کو سپہ سالار اعظم بنا کر نفس زکیہ اور ابراہیم کے خلاف بھیجنا چاہا، لیکن کوفہ ہی میں ابو حنیفہ بھی اسی طرح موجود تھے جس طرح فرعون کے نظام میں موسیٰ عرصے تک موجود رہے تھے۔ لوگ کسی بھی ٹیڑھے مسئلے میں سیدھے ابو حنیفہ کے پاس آ کر ان سے مشورے کے مطابق عمل کرتے تھے۔ اس خروج سے کچھ عرصہ قبل ہی حسین بن قحطبہ بھی ابو حنیفہ کے پاس آیا تھا اور کہا تھا کہ میں جتنے بھی گناہ کر چکا ہوں، یعنی منصور کی بادشاہی میں جیسے کچھ ظلم و ستم میرے ہاتھ میں وہ آپ کے علم میں، اب کیا میرے لیے ان گناہوں کی معافی کی بھی کوئی صورت ہے؟ امام نے کہا اگر اللہ کو معلوم ہے کہ تم افعال پر نادم ہو اور اگر آئندہ کسی مسلمان کے بے گناہ قتل کے لیے تم سے کہا جائے اور تم اسے قتل کرنے کے بجائے خود قتل ہو جانا گوارا کر لو، اور اگر تم اللہ سے عہد کرو کہ آئندہ اپنے پچھلے افعال کا اعادہ نہ کرو گے تو تمہارے لیے توبہ ہوگی۔ حسن نے امام کی بات سن کر ان کے سامنے عہد کر لیا۔ یہ ایک مثال اگر آپ صدام حسین کی زندگی کے پر نظر ڈالیں تو اس نے بھی امریکی اشاروں پر ان کے ایجنٹوں کے طور پر ایسے ہی ایک ان کی کٹ پتلی بن کر زندگی گزاری، جیسا کہ عمران خان، زرداری، فضل الرحمان، طارق جمیل اور نواز شریف وغیرہ گزارتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ لوگ بھی اگر ان کی کافی عمریں ہو گئی ہیں، جب جہنم کی کروڑوں سال کی زندگی ان کو اپنی آنکھوں سے نہ ہوئی، یہ چاہیں تو ان کے آگے صدام حسین کا اور یہی شخص جو ابو حنیفہ کے آگے توبہ کر رہا ہے، ان کا انجام ان کے سامنے ہے، جان ہی چلی جائے گی نا۔ فرعون کے دربار کے اندر جادوگروں کو جب حقیقت کا پتہ چل گیا، فرعون نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی دھمکی دی، تو انہوں نے یہی جادوگر اب ہم کو حقیقت پتہ چل گئی، ہم جہنم کی کروڑوں سال کی زندگی کا رزق نہیں لے سکتے، بے شک تو یہ ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کرا دے۔ اور فرعون نے ان کے ہاتھ پیر کٹوا کے واقعی ٹکڑے ٹکڑے کرا دیے تھے، لیکن انہوں نے یہاں دنیا میں تکلیف برداشت کر لی لیکن جنت پا لی، کروڑوں سال کی جہنم سے خود کو بچا لیے۔ خیر، اس پر کچھ مدت ہی گزری تھی کہ نفس زکیہ اور ابراہیم کے خروج کا واقعہ پیش آ گیا۔ منصور نے حسن کو ان کے خلاف جنگ پر جانے کا حکم دیا۔ اس نے آ کر امام سے اس کا ذکر کیا۔ امام نے فرمایا اب تمہاری توبہ کے امتحان کا وقت آ گیا، اپنے عہد پر قائم رہو گے تو تمہاری توبہ بھی رہے گی، ورنہ پہلے جو کچھ کر چکے اس پر بھی اللہ کے یہاں پکڑے جاؤ گے، اور اب جو کرو گے اس کی سزا بھی پاؤ گے۔ حسن نے دوبارہ اپنی توبہ کی تجدید کی اور امام سے کہا اگر مجھے مار بھی ڈالا جائے تو میں اس جنگ پر نہ جاؤں گا،
چنانچہ اس نے منصور کے پاس جا کر صاف صاف کہہ دیا کہ امیر المومنین، میں مہم پر نہ جاؤں گا۔ منصور نے حسن کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ منصور کو پتا تھا کہ اصل کرتا دھرتا ابو حنیفہ ہی ہے، جبھی اس کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ الذہبی کے الفاظ کے مطابق میں وہ ان کے خلاف غصے میں آگ کے بغیر جلا جا رہا تھا۔ امام ابو حنیفہ کا دو ٹوک موقف تھا کہ اللہ کے قانون سے ہٹنے والی حکومت کے خلاف خروج جائز ہی نہیں بلکہ واجب ہے، نماز روزے سے بڑا فرض ہے۔ پھر یہ صرف ابو حنیفہ کا ہی موقف نہیں تھا بلکہ سارے انبیاء ہی اللہ کے قانون کو قائم کرنے کے مقصد کے لیے ہی تو بھیجے گئے تھے، اس لیے اس وقت سارے ائمہ کرام کا یہی موقف تھا۔ امام مالک جنہوں نے منصور کا عطیہ تک قبول کر لیا تھا اور اس کے سامنے اتنے سخت الفاظ میں اس کی بادشاہت کا انکار بھی نہیں کیا تھا جتنا کہ ابو حنیفہ اور ابن ابی ذئب نے کیا تھا، جس کا ہم نے پہلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا۔ لیکن اگر حکومت اللہ کے قانون کے مطابق نہ چلے، پھر ان کا موقف، واضح موقف یہی تھا کہ ایسی حکومت کے خلاف خروج بغاوت کا ساتھ دینا چاہیے۔ نفس زکیہ کے خروج کے موقع پر جب امام مالک سے پوچھا گیا کہ ہماری گردنوں میں تو خلیفہ منصور کی بیعت، اب ہم دوسرے مدعی خلافت کا ساتھ کیسے دے سکتے ہیں؟ انہوں نے فتویٰ دیا کہ عباسیوں کی بیعت جبری بیعت ہے، اور جبری بیعت قسم یا طلاق جو بھی ہو باطل۔ ان کے اس فتوے کی وجہ سے بہت سارے لوگ نفس زکیہ کے ساتھ ہو گئے۔ اس نازک موقع پر جان کی پرواہ کیے بغیر حق بات کہنے کی سزا امام مالک کو یہ بھگتنی پڑی کہ مدینے کے عباسی گورنر جعفر بن سلیمان نے اس بے رحمی سے کوڑے لگوائے کہ ان کا ہاتھ اشانے سے اکھڑ گیا تھا۔ یہ ہوتے تھے امام۔ تاریخ کے یہ واقعات محض قصہ گوئی کے لیے بیان نہیں کر رہے بلکہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کلمہ گو مسلمان اگر ہمارے اوپر مسلط ہو کر خلافت کے نظام کے جائے اپنی منمانی کرنے لگ جائیں، سود شراب فحاشی کا نظام مسلط کر دیں، تو ہمارا فرض کیا بنتا ہے؟ ہمیں زندگی کس طرح گزارنی چاہیے؟ ہمیں یہ اپنے ائمہ کرام سے ہی سیکھنا ہے، جن کے ہم مسلکی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حنفی مسلک ہیں، ہم مالکی مسلک ہیں۔ ہم پھر یہ باور کرانا چاہیں گے کہ منصور پریشانی میں مسلح پر بھی گر جاتا تھا، وہ عمران خان زرداری نواز سے کروڑ درجے بہتر تھا، پھر بھی سارا ملک اللہ کی شریعت پر ہی چل رہا تھا، کوئی فحاشی نہ تھی، کوئی عریانی نہ تھی، عدالتیں خالص اللہ کے ان کے مطابق فیصلے کر رہی تھیں، لیکن حکمرانوں نے خود کو اللہ کی شریعت سے آزاد کر لیا تھا اور لوگوں کے جان و مال کو ناجائز غصب کر کے اپنا حق سمجھ لیا تھا۔ اگر آج کی برادری کی ایجنٹ اسلامی حکومت ہوتی تو ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ابو حنیفہ مر جاتے یا مار دیتے یا ہجرت کر جاتے، لیکن اس نظام میں اطمینان سے نوکری یا کاروبار کر کے نہیں جیتے رہتے۔ آج کے دور سے بدرجہ بہتر نظام بھی ان کو قبول نہ تھا۔ وہ مسلسل حکمرانوں سے سر جنگ کی حالت میں رہے، انہوں نے اللہ کے قانون کا، ملک کا قانون بنائے رکھنے کی جان توڑ کوشش کی، کوڑے کھاتے رہے، زہر کھا کر جان تک دے دی، لیکن اس بات پر سمجھوتا نہیں کیا۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ کا مطلب اچھی طرح جانتے تھے۔ ابو حنیفہ اپنی ذات سے اسلام کو جتنے ممکنہ فائدے پہنچا سکتے تھے انہوں نے پہنچا دی۔ انہیں اپنی صلاحیتوں، اپنے علم پر اتنا بھروسہ تھا کہ وہ کم از کم اللہ کے قانون کا دفاع کر سکتے تھے، اور اللہ انہیں کچھ عرصہ زندگی دے تو مرنے سے پہلے اپنے بہت سارے ایسے جانشین بنا سکتے ہیں کہ پھر ان کے جانشینوں کا سلسلہ چلتا رہے، اسلام قانون کو صدیوں تک خطرہ نہ ہو۔ اپنی اس حکمت عملی میں ابو حنیفہ پوری طرح کامیاب رہے۔ وہ اسی نظام کے باغی کی حیثیت سے اس کمال ہوشیاری کے ساتھ جیے کہ حکمرانوں کی شدید خواہش کے باوجود ہمت نہ ہو سکی کہ اللہ کے قانون کو ہٹا سکے۔ انہوں نے اتنا جامع قانون تحریری شکل میں مرتب کر دیا کہ آج بھی فقہ حنفی اسلامی قانون کا بہت بڑا ماخذ۔ پھر انہوں نے ابو یوسف جیسے شاگرد پیدا کیے جن کے لیے چیف جسٹس کا عہدہ تخلیق کرنا پڑا اور انہیں اس عہدے پر فائز کیا گیا۔ دوسرے خروج کی ناکامی کے بعد اب منصور اور ابو حنیفہ مزید متوازی نہیں چل سکتے تھے۔ ابو حنیفہ اپنا کام کر چکے تھے، اب انہیں اپنی جان کا خوف نہ تھا۔ منصور نے انہیں پھر خوف اور لالچ کے ہتھکنڈوں کے ذریعے اپنی اطاعت پر قائل کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن ابو حنیفہ جانتے تھے کہ اسی اطاعت کا انکار ہی تو لا الہ ہے۔ اگر یہ اطاعت قبول کر لی تو میں تو پکا مشرک بن گیا، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے مطالبے کو پورا کرنے ہی میں فیل ہو گیا۔
انہوں نے سب سے بہترین جہاد یعنی جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنے کو اپنے عمل سے ثابت کر دیا۔ منصور نے ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے، ان کو کوڑے لگوائے، قید کیا، تک زہر دے کر مار ہی ڈالا، لیکن انہوں نے اللہ کے باغیانہ قوانین کو کسی صورت قبول نہ کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اصلی حنفی مسلک اور ابو حنیفہ رحمۃ طریقہ کار، ان کا اصل کردار جو منافق مولویوں نے چھپا کر رکھا۔ ہم نے ذرا تفصیل سے ابو حنیفہ کا وہ اصل کردار اور اصل طریقہ اور مسلک آپ کے سامنے پیش کیا، جسے کہ چھپایا گیا ہے، جو مدرسوں کے دارالعلوموں کے نصاب میں اب نہیں ہے، اس لیے کہ فضل الرحمان صاحب کو امریکہ اور اس کے غلام حکم دے چکے ہیں کہ نصاب نکالو۔ اس پر انہوں نے 9 سال محنت کر کے نصاب نکلوایا ہے۔ موقع ملا تو وہ ویڈیو بھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے فضل الرحمان صاحب کی۔ جو بھی خود کو حنفی مسلک کا پیروکار کہتا ہے تو اسے جان لینا چاہیے کہ اگر وہ اپنے قول میں سچا ہے اور ابو حنیفہ کے مسلک پر ہی چلنا چاہتا ہے، تو ابو حنیفہ کا مسلک یہ تھا کہ آج کے دور سے 10 گنا زیادہ بہتر شرعی نظام میں بھی انہوں نے اللہ کے قانون کی مغلوبیت کو تسلیم نہ کی۔ اپنی جان چلی جانے کے خطرے سے بے خوف ہو کر جابر بادشاہوں کے سامنے سچ ہی بولتے رہے، کوڑے کھاتے رہے، لیکن حق پر ڈٹے رہے حتیٰ کہ جان دے دی۔ اگر آپ حنفی مسلک کے پیروکار ہیں تو ابو حنیفہ کے اس مسلک اور اس طریقے کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، یا نہیں حنفی مسلک میں سے جہاد اور ابو حنیفہ رویے سب زندگی قتال نکال کر جو دارالعلوموں کے نصاب کے اندر ابو حنیفہ کا ناف کے پر ہاتھ باندھنے کا طریقہ، گھٹنے پھیلانے کا طریقہ، کھانے کا طریقہ، اس مسلک کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ نے دین غیر اللہ میں اطمینان سے جینے کا کوئی اور ہی مسلک بنایا ہوا ہے، جو طارق جمیل اور فضل الرحمان جیسے مولویوں نے بنا کے آپ دیا، جسے حنفی مسلک کا نام دے رکھا ہے۔ کیونکہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک تو یہی رہا کہ انہوں نے زہر سے جان دے کر، کوڑے کھا کر اللہ کے باغی سیاسی حکمرانوں کی حکمرانی کو تسلیم نہیں کیا۔ عزیز ساتھیو، ٹھنڈے دل سے غور کیجئے کہ طارق جمیل، فضل الرحمان، طاہر القادری، الیاس قادری جیسے دنیا پرست منافق علماء نے کس چالاکی سے امت مسلمہ کو اس کے کرنے کے اصل کام سے ہی بھٹکا دیا ہے، اصل علم اور معلومات کے اوپر پردے ڈال دیے، تانے فریب کے تانے بانے بن دیے، اور اللہ کے باغی نظام کے اندر ایک بے غرر کل پردہ پن کے، جیسے ایک ہندو کو کوئی بھی نظام حکومت اس کی صحت پہ فرق نہیں، اسے بس مندر چاہیے اور بت چاہیے، ہمیں بھی مسجدیں چاہیے اور مسلح چاہیے، ٹوٹیاں چاہیے وضو کے لیے، بس اس کے بعد جو مرضی شریعت اور قانون نافذ کرتا پھرے، اس کے اندر ہم کو پھنسا دیا، ہمیں طاغوتی اور مشرکانہ نظام زندگی کی اطاعت پر راضی اور مطمئن کر دیا۔ اگر آپ کے نزدیک واقعی جنت ہے، جہنم کوئی چیز ہے، قرآن اللہ کی کتاب قانون ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی اور آخرت برحق ہے، تو یقین جانیے باقی بچی کچی زندگی کے لیے جماعت اسلامی سے بہتر کوئی ایسی اجتماعیت کم از کم مجھے نظر نہیں آتی، جو دنیا کے چپے چپے میں جہاد کا اصل حق ادا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ دنیا صرف ایک امتحان گاہ اور دھوکے کی جگہ ایک عارضی قیام ہے، اس کے بعد کروڑوں سال کی زندگی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے، قرآن سچا ہے، جنت جہنم ہیں، اور آپ میں کسی ایک جگہ آپ کو جا کر رہنا ہے۔ کروڑوں سال کی ابدی زندگی یا تو جہنم کی ہے یا جنت کی۔ کاش میری بات آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔